امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ماخوذ کتاب سورج کی کرنیں ریز آف دا سن سے میں آپ کو تیسرا واقعہ پیش کر رہی ہوں۔ امام کی دختر صدیقہ مصطفی فرماتی ہیں کہ امام فرماتے تھے، خوش قسمت ہوں میں کہ میری ایسی زوجہ ہیں۔ امام کو اپنی زوجہ سے بہت ہی زیادہ انسیت تھی اور ان کے لیے خاص احترام رکھتے تھے، اتنا کہ ایک طرف وہ اپنی زوجہ اور دوسری طرف وہ اپنے بچوں کو رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار آپ کی زوجہ سفر پر گئی تھیں اور آغا ان کو بہت یاد کر رہے تھے، اور جب وہ اداس ہوتے تو ہم ازراہ مذاق کہتے کہ جب خانم یہاں ہوتی ہیں تو آغا خوش ہوتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو اداس ہو جاتے ہیں۔ مختصراً ہم جتنا بھی مذاق میں ان سے یہ کہتے مگر آغا اداس ہونا ترک نہیں کرتے تھے۔ تاہم میں نے ان سے کہا کہ خانم کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خوش قسمت میں ہوں کہ میری ایسی زوجہ ہیں، اور کوئی اپنی زندگی اس طرح قربان نہیں کرتا جس طرح انہوں نے کی ہے، اور اگر آپ خانم کی طرح ہوں گی تو آپ کے شوہر بھی آپ کو اتنا ہی پسند کریں گے۔ امام کی زندگی کا ایک اور واقعہ جو اس کتاب میں موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ امام اپنا کام کبھی کسی اور کو منتقل نہیں کرتے تھے۔ حجت الاسلام سید حامد روحانی فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہوتا امام اپنا کام کسی اور پر مسلط نہیں کرتے تھے، بلکہ خود ہی کرتے تھے۔ نجف میں کبھی ایسا ہوا کہ آغا چھت سے دیکھتے کہ باورچی خانہ یا بیت الخلاء کی لائٹ جلی ہوئی ہے۔ ان معاملات میں وہ کبھی اپنی زوجہ یا اور کسی کو جو چھت پر موجود ہے نہیں کہتے تھے کہ بند کر دیں، بلکہ خود اندھیرے میں 3 منزلہ سیڑھیاں اتر کر جاتے اور بند کرتے تھے۔ بیشتر اوقات ان کو قلم اور کاغذ کی ضرورت ہوتی تو اس صورت میں کبھی آغا مرحوم حاج مصطفیٰ جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان کے بچوں کو بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ خود اٹھتے تھے، سیڑھیاں چڑھ کر جاتے اور اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر لاتے تھے۔